بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم دو تین ایسے ایشوز پہ بات کریں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ قانون کی بالادستی کا ہے, رول آف لاء کا ہے. لیکن شروع ہم کریں گے اس معاملے سے. یہ جو پاکستان کی سیاست میں نت نئے اسکینڈلز سامنے آ رہے ہیں, فون کالز ٹیپ ہو رہی ہیں, وہ سامنے آ رہی ہیں, ویڈیو کالز کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پہ تو ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. تو یہ جو نتنے اسکینڈلز کا طوفان ہے, اس میں کون کون پھنسنے والا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ اس طرح کی اور بھی آڈیو اور ویڈیو ٹیپس جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں. تو اس قسم کے اسکینڈلز کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کورٹ میں ایڈمیسیبل ہیں, عدالت میں قابل قبول ہیں, اور رول آف لاء کدھر ہے؟ کون ان ٹیلی فون کالز کو ٹیپ کرتا ہے؟ اور جب رول آف لاء کی بات ہوتی ہے تو پچھلے ہفتے پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور کالم نگار ایاز امیر صاحب پہ لاہور میں حملہ کیا گیا ہے. اور صحافیوں پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ایک معمول بن چکا ہے. لیکن ایاز امیر صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے جو صحافی برادری ہے اس میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا, اور اس لیے بہت زیادہ رد عمل بھی سامنے آیا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ 9 ستمبر تک اگر تمام لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو اس کے بعد وزیر اعظم کو عدالت میں طلب کیا جائے گا. اس کا تعلق بھی رول آف لاء کے ساتھ ہے. اور آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے صحافت سے تعلق رکھنے والی 3 ایسی شخصیات کو جنہوں نے کسی نہ کسی دور میں یا تو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں یا تشدد کا نشانہ بنے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایاز امیر صاحب جنہوں نے پچھلے ہی ہفتے تشدد کا سامنا کیا ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 2 دفعہ گرفتار بھی ہوئے تھے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. اور شامی صاحب بھی جب جوان تھے تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وہ گرفتار ہوئے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی مسائل کا سامنا کیا. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب محسن بیگ صاحب. ان کا تعلق بھی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور یہ پچھلا دور تھا جو عمران خان کا دور, اس میں انہوں نے فزیکل وائلنس کا سامنا کیا اور گرفتار بھی ہوئے. میں گفتگو کا آغاز ایاز امیر صاحب آپ سے کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ پر جب حملہ ہوا تو ہم نے بہت بڑی بڑی شخصیات کے مذمتی بیانات سنے. کوئی آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک آپ پہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی بریک تھرو ہوا ہے, کوئی آپ کو امید ہے کو پکڑا جائے گا؟ نہ امید تھی, نہ کوئی اتنی توقع تھی. وہ جو وقوع کا وہ جو حادثے کی جو جگہ تھی وہاں بھی کوئی ابھی تک ایک پولیس کا اہلکار بھی نہیں گیا, حالانکہ ویسے پہنچ پوری انتظامیہ لاہور کی ساری پہنچ گئی تھی, لیکن وہاں وہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ بس یہیں تک کارروائی ہونی ہے, اس کے آگے نہیں ہونی. تو اس قسم کی جب باتیں ہوں تو اس میں کون سی کارروائی ہونی ہے اور کون سی پیش رفت ہونی ہے اور کس نے پکڑے جانا ہے. اچھا ایاز امیر صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ فریڈم نیٹ ورک پاکستان کی ایک معروف میڈیا مانیٹرنگ باڈی ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ مئی 2021 سے مئی 2022 تک پاکستان میں صحافیوں پر مجموعی طور پہ 86 حملے ہوئے, اور آپ کا حملہ بھی شامل کر لیں تو 87 ہو گئے, اور 32 کیسز کے ساتھ اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک ترین علاقہ ہے, یعنی کہ پاکستان کا کیپٹل. سندھ میں اس دوران 23 حملے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا میں 16 حملے ہوئے ہیں, پنجاب میں 11 حملے ہوئے ہیں, بلوچستان میں صرف 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی 1 کیس رپورٹ ہوا ہے. تو پاکستان کا کیپٹل جو ہے اسلام آباد, یہ صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ترین شہر ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے جو ایاز امیر صاحب پہ حملہ ہوا ہے, لیکن جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا حملے کے لیے تو میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس حملے سے کیا کسی کو فائدہ بھی ہوا ہے یا کسی کو نقصان بھی ہوا ہے, یا حملے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں حامد امیر صاحب شکریہ.
یہ جو ایاز امیر صاحب پر حملہ ہوا ہے یہ ایک بڑی پر رونق جگہ پر ہوا ہے، یعنی ایک بھرے بازار میں، ایک بھرے بازار کا تھوڑا سا تاریک گوشہ ہے جہاں یہ حملہ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے جو حملہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور آپ کے خلاف کہیں بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ جو خوف کی لہر دوڑانا مقصود تھا اس حملے سے، لیکن خوش قسمتی سے یہ وہ لہر جو ہے وہ دوڑی نہیں ہے، اور پوری ہماری جو میڈیا برادری ہے، سول سوسائٹی ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یکجا کھڑی ہو گئی ہیں اور ایاز امیر صاحب کے حملے پر مذمت کی ہے اس کرنے والوں کی، اور ایاز امیر صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اس سے مجھے یعنی یہ احساس ہوا ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور ایاز امیر صاحب بھی یقیناً خود کو توانا محسوس کر رہے ہوں گے، اور ہم سب جو ہیں اس لحاظ سے ہم اطمینان کا ساتھ تھوڑا لے سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات کے خلاف کنسنسس پیدا ہو جاتا ہے اور ایک اجتماعی ویل پیدا ہوتی ہے ریزسٹ کرنے کی. یہ تو اپنی جگہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن بہرحال ایک حملہ ہوا اور اس کے ذمہ داروں کی نشاندہی نہیں ہو سکی، اور جتنے بھی حملے ہوتے ہیں اس طرح کے ذمہ دار پکڑے نہیں جاتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو یا تو کوئی ایسے عناصر ہیں جو قانون کی پہنچ سے بالاتر ہیں، یا قانون اتنا کمزور ہو چکا ہے یا اتنا نااہل ہو چکا ہے کہ ان تک پہنچتا نہیں ہے. اگر کسی ایک حملے کے ذمہ دار بھی پکڑ لیے جاتے اور ان کو سزا مل جاتی تو میرا خیال پر اس طرح کی وارداتیں نہ ہوتی. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم حملہ کرنے والوں کا تعاقب کریں اور ان کو بے نقاب کریں اور قانون کو مجبور کریں کہ ان تک پہنچے. محسن بیگ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر آپ جب گرفتار تھے تو پولیس کسٹڈی میں بھی آپ پر تشدد کا آپ کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی بھی ایویڈنس موجود ہے. اس حکومت کے دور میں بھی اس ایویڈنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. تو اگر اس حکومت کے دور میں بھی ایویڈنس کو ایف آئی اے یا پولیس تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے تو ایاز امیر صاحب کے معاملے میں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ ایگری کریں گے شامی صاحب سے کہ جب تک کوئی حملہ آور پکڑا نہیں جائے گا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بیسیکلی فرق یہ ہے کہ ادھر تو شاید نامعلوم تھے، میرے پہ جنہوں نے کیا وہ تو معلوم ہے. وہ تو ویڈیوز بھی ہیں اور خان صاحب بھی ادھر ہی ہیں، وہ پولیس آفیسر بھی ادھر ہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے کی ہمارے ہاں ذہنیت ہے کہ تنقید برداشت نہیں ہوتی، اصل وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے دیکھیں تشدد جو بھی کرے وہ تو ہیل ہو سکتے ہیں زخم، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ آپ اگر اس بزنس میں ہیں، پولیٹکس میں ہیں، آپ نے سیاست بھی کرنی ہے تو کم سے کم سوال سننے کا، جواب دینے کا آپ کے ہاں حوصلہ ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ پاور کا استعمال کریں اور تشدد پہ اتر آئیں یا کیسز بنانے پہ اتر آئیں. میرے کیس میں تو بڑا کلیئر ہے، وہ پولیس آفیسر بھی یہیں پہ ہیں. آج کی وہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی، آپ کی اطلاع ٹھیک ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ چیزیں محفوظ کر لی ہیں، کورٹ میں کیس ہے. لیکن ابھی بھی جو پولیس آفیسر ہیں وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہ ہو، حالانکہ کورٹ کے آرڈر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ونس فار آل اس چیز کو، ان پولیٹیشنز کو یا جو اور ادارے ہیں جو نامعلوم ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اگر اس دھندے میں ہیں یا تو یہ دھندا چھوڑ دیجئے اور ہم یہاں صحافی برادری کوئی سوال نہیں اٹھائے گی، ادروائز آپ کو جواب دینا چاہیے. ایک سوال میرا آپ سے ذرا مختلف قسم کا ہے. ایاز امیر صاحب کے بارے میں جو عام امپریشن ہے کہ ان کی جو ایک تقریر تھی ایک سیمینار میں، اس تقریر کا ریاکشن ہوا ہے اور اس تقریر میں انہوں نے وکٹ کے چاروں طرف سٹروک کھیلے. یعنی کہ عمران خان کی اگر تعریف کی تو اس پہ تنقید بھی کی اور کچھ اداروں پہ بھی تنقید کی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر بھی تنقید کی.
تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان میں وہ صحافی اور وہ تجزیہ نگار زیادہ ولنریبل ہیں, وہ زیادہ غیر محفوظ ہیں, جو ہر حکومت پہ تنقید کرتے ہیں یا جو ہر سیاسی پارٹی پر تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, جو ایک ون سائیڈڈ موقف رکھتے ہیں, ان کو کبھی کبھی مار پڑتی ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے ان کی پوری سپیچ تو نہیں سنی, لیکن میں نے سنی ہے. اس میں انہوں نے نیچرلی بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ایک ہی سپیچ میں. اس میں پراپرٹی ڈیلرز بھی تھے, اس میں سیمنٹ مافیا بھی تھی, سیمنٹ مافیا تھا, اس میں ہمارے پولیٹیشنز بھی تھے. اب سوچنا یہ ہے کہ اس میں سے ایسا کام کون کر سکتا ہے, یا ایسے سہولت کس کو میسر ہے کہ آپ اتنا ریپڈ ایکشن کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جن کے جس سیمینار میں جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. خان صاحب بھی اسی فاشسٹ ذہن کا آدمی ہے کہ میرے خلاف کوئی بولے اور میں اس کو اس کا بس نہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے آپ کے ساتھ, تو آج کے حکمرانوں کے دور میں یہ کام ایاز امیر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کسی دور میں نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کے خلاف ہوں, کیونکہ میں اس کا خود وکٹم رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آپ ایک یا دو تھپڑ مارنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کے ضمیر کو آپ جو ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, آپ اس کی عزت نفس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک یا دو تھپڑ جو ہے وہ صرف جو وکٹم ہے اس کے منہ پہ نہیں پڑتے, یہ پاکستان میں سوسائٹی پہ پڑتے ہیں, پوری اسٹیٹ کے منہ پہ پڑتے ہیں. یہ قانون اور قانون کی بالادستی کی چیخ و پکار کرنے والوں کے منہ پہ پڑتے ہیں. ایاز امیر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طرح کہ آپ نے اپنی تقریر میں بہت سے لوگوں پہ تنقید کی, اور آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پھر عمران خان صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ان پہ بھی تنقید کی, کیا وہ صحافی اور تجزیہ نگار جو سب پہ تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, کیا وہ پاکستان میں زیادہ ولنریبل ہیں؟ جی دیکھیں, آپ پہ بھی گولیاں چل چکی ہیں. وہ آدمی پکڑے گئے تھے, وہ آپ کا خود ایکسپیرینس ہے. اچھا, آپ شامی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تو ایک بڑا آپٹمسٹ ریاکشن دیا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پوری قوم جو ہے اور پوری صحافتی برادری جو ہے وہ اس پہ یکسو ہو گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی وے فارورڈ بھی آگے نظر آ رہی ہے کہ ہمیں اس قسم کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کرنی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب, جب ہم سب اکٹھے ہیں اس کا ایک میسج جاتا ہے, ایک حوصلہ شکنی ہوتی ہے ان عناصر کی جو بے قابو ہیں, بے لگام ہیں یا نامعلوم ہیں. لیکن ایک بات آپ دیکھیں, اب ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کئی ایسے عناصر موجود ہیں, کئی ایسی تنظیمیں موجود ہیں, کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, جو اپنے مخالفین کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جینے کا حق دینا نہیں چاہتے. اب ہم جب تک تحقیقات نہ ہو, لوگ پکڑے نہ جائیں, اس وقت تک ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس شخص کی کارستانی ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو معلوم ہو کہ الزام کسی ایک پر لگ سکتا ہے تو کوئی دوسرا بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کارروائی کسی دوسرے طرف سے ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر قیمت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ان ہاتھوں تک پہنچنا چاہیے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ذمہ داروں کو بے نقاب کریں اور ان کے چہرے ہمارے سامنے آئیں, یہ سب سے پہلی بات ہے. اور اس کے بعد باقی معاملات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں بلا تمیز, دیکھیے ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہمارے سیاسی معاملات پر مختلف رائے ہو سکتی ہے. ایاز امیر صاحب سے مجھے بہت سے معاملوں میں اتفاق نہیں ہے, کئی دوسرے دوست ہیں ان سے بھی اتفاق نہیں ہے, لیکن یہ سے قطع نظر کہ کسی سے اتفاق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک شخص کو ضابطۂ اخلاق کے دائرے میں رہ کر آداب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, دلیل کے ساتھ اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. اور یہ تو ایک قانون نافذ کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لیں یا قانون توڑنے والے قانون کو ہاتھ میں لیں, نتیجہ تو ایک ہی ہے. نتیجہ ہے بے اطمینانی, بے یقینی, لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر,
اور جو قومیں خوف و ہراس میں مبتلا ہوں وہ پھر توانا نہیں رہتی، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. ہم نے ایسے ادوار دیکھے ہیں کہ جب لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا ان کو حکومت خانوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا جی. اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب آپ باقاعدہ اطلاع دی جاتی تھی قانون کے مطابق، اگر آپ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں FIR درج کریں، اس کو اطلاع دیں، اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم کوئی مقدس گائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کسی کو دکھ پہنچایا ہے اس کو اس کا ازالہ کرنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو کوئی ماورائے قانون بات ہو رہی ہے اور ماورائے آئین باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو تو کسی طور اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا قدم تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کوئی کسی بھی میڈیا پرسن کے خلاف کوئی اقدام کرے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. قانون ہاتھ میں لینے کا حق ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے. ہم قانون جو ہے وہ کارروائی کرے سر آنکھوں پر، لیکن قانون توڑنے والے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے وہ ہمارے مخالف ہیں. وہ ہم سب کے دشمن ہیں، بلکہ وہ اپنے بھی دشمن ہیں، کیونکہ وہ ایسی فضا پیدا کر رہے ہیں جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگی. لوگ بے حوصلہ ہوں گے، بددل ہوں گے، اپنی زمین پر ان کی جڑیں جو ہیں کمزور پڑ جائیں گی، اور پھر ایسی قومیں جو ہیں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، وہ ترنوالا بن جاتی ہیں دشمن کا. تو یہ بات ہمیں نوٹ کرنے کی ہے، ان لوگوں کو بھی جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یا تو وہ بہت نااہل ہیں یا بہت وہ یعنی غیر محتاط ہیں، اور یا وہ بہت بے وقوف ہیں. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے وہ کسی کی خدمت نہیں کر رہے. جی بالکل ٹھیک نہ ہے. اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں نہ ہمیں کمزور کر رہے ہیں. اہل قلم جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. ہاں وہ اکثر جیت کے ہمیں یہی بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اکثر جیت کے ہار جایا کرتے ہیں. لیکن محسن بیگ صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے، ماورائے قانون جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کی بات ہو رہی ہے. ایک اور بھی کام جو ہے وہ ماورائے قانون ہو رہا ہے کہ آپ کا میرا بہت سے لوگوں کا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے اور بہت سی اہم سیاسی شخصیات کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے بہت سی آڈیو ٹیپ سنی زرداری صاحب کی اور ملک ریاض کی، اور اب ہم نے بشرا بیگم اور ان کے PTI کے ایک رہنما ہے ارسلان خالد، ان کی سنی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مزید ایسی ٹیپس آنے والی ہیں. تو اس پہ جو ایک لیگل اور جو پولیٹیکل اس کا جو کیا اہمیت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جو 2 دن پہلے ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے، بشرا بیگم صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اور ارسلان خالد. اب اس پہ آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں شیریں مزاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا سنیں. فرسٹ لیڈی پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، فورینزک ہوگا تو پتا چلے گا. کٹ پیسٹ کر کے فیبریکیٹ کی گئی ایک کنورسیشن کیا ہے. عمران خان کے فون جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا. سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کر رہی ہیں. ایک اور آڈیو آئے گی، وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ. اگر یہ پبلک ہوتی ہے یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے. اچھا بیگ صاحب، اب اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ جو آڈیو ٹیپ ہے یہ تو جعلی ہے، کنکاکٹڈ ہے. شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکیور فون لائن سے ریکارڈنگ ہوئی ہے. اب سیکیور فون لائن جو ہے اس کا نمبر تو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اور PTI مطالبہ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ میر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ اپنے دور میں لوگوں کے فون ٹیپ کرواتے رہے. انہی کی انڈر ایجنسیز تھیں اور وہ ایجنسیز انہی کے کہنے پہ مختلف لوگوں کی ریکارڈنگ کر رہی تھیں. اگر وہ مختلف لوگوں کی کر رہی تھیں تو ان کی کیسے نہ کرتے؟ وہ ان کی بھی تو کر رہے تھے، بوقت ضرورت کام آئے.
اور جیسے ہی حکومت چینج ہوئی وہ چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئیں. اور یا تو یہ عہد کر لیں کہ اپنے دور حکومت میں یہ کسی کے فون ٹیپ نہیں کروائیں گے. یہ تو خان صاحب خود بھی کروا رہے تھے, ان سے پہلے لوگ بھی کروا رہے تھے. اگر آپ 10 بندوں کی لسٹ دیتے ہیں تو 5 بندے ایجنسیز خود بھی شامل کر لیتی ہیں, انہی کی بھی کر لیتی ہیں. ان کو پتہ ہے انہوں نے کل جا کے ہمارے خلاف ہی نہ کھڑے ہوں. تو یہ چیزیں اگر سب لوگ یہ عہد کر لیں کہ کسی کا بھی فون ٹیپ نہیں ہوگا, یہ آرڈرز نہیں کریں گے, تو نہیں ہوگا. نہیں, لیکن جو ماضی میں ٹیپ ہو چکے ہیں وہ اب اگر آہستہ آہستہ سامنے آتے جائیں گے تو اس کے پاکستان میں بہت سے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, لیگل کوسچنز کھڑے ہو جائیں گے. اس کا کیا کریں گے ہم؟ کوئی لیگل کوسچن نہیں, یہ انہوں نے آرڈر دیے ہیں, ایجنسیز کا کام ہے وائر ٹیپنگ کا. بشرا بیگم صاحبہ کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے, مبینہ ٹیلی فونک کنورسیشن ارسلان خالد کے ساتھ, کیا کوئی سامنے آ کے بتائے گا کہ یہ میرے آرڈر پہ یہ ریکارڈ ہوئی ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی نہیں بتائے گا, ایسا تو کوئی جرت نہیں کرے گا. لیکن یہ جتنی ویڈیوز آپ سن رہے ہیں, جس کا بھی کہہ رہے تھے فورینزک کروا لیں, یہ خود کروا لیں, ان کو بھی حقیقت پتہ چل جائے گی اصلی ہے یا نقلی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کروا لیجئے کہ آج کے بعد کسی شخص کے ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہوں گے. یہ پوری پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ قانون سازی انہوں نے کرنی, آپ نے, میں نے تو کرنی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ عہد کر لیں اور اپنے دور حکومت میں جب بھی یہ آئیں یہ کام نہ کریں تو ان کے بھی ٹیپ نہیں ہوں گے. ایاز میر صاحب, یہ آپ تو خیر پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں, پنجاب اسمبلی کے بھی ممبر رہے ہیں, قومی اسمبلی کے بھی ممبر رہے ہیں. آپ کو امید ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کر سکتی ہے کہ جس کے تحت ریاستی اداروں کو منع کر دیا جائے کہ آپ نے کسی پرائیویٹ سٹیزن کا ٹیلی فون ٹیپ نہیں کرنا؟ حامد میر صاحب, ہم کن نزاکتوں میں پڑ گئے ہیں. پاکستان میں تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں یہ کوئی جرم بنتا ہے یا عام آدمی سمجھے گا کہ فون کو ٹیپ یا ٹیپ کرنا وہ کوئی جرم ہے کہ کس کی کانورسیشن ہے؟ یہاں پہ بندے غائب کر دیے جاتے ہیں, ساہیوال میں کوئی جا رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا حادثہ ہو جاتا ہے, ماڈل ٹاؤن میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑی وہ نازک سے ایسے جرائم تو پاکستان میں جرائم سمجھے ہی نہیں جاتے کہ آپ نے پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو سن لی یا فلانے کی سن لی یا فرسٹ لیڈی یا سیکنڈ لیڈی. میری نظروں میں تو پاکستان کا جو حال بن چکا ہے اس میں یہ کوئی جرم بنتا ہی نہیں. لیکن ایاز میر صاحب, ہماری عدالتوں کے کچھ فیصلے ہیں, مثلا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور میرے پاس ابھی موجود ہے. اس فیصلے میں یہ باقاعدہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ اس کو اگر آپ عدالت میں پیش کر کے ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, کچھ شرائط عائد کی ہوئی ہیں, اور اس کے مطابق فورینزک ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو اگر فورینزک ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پھر تو ایسی ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اگر ایسی ٹیپس آتی رہیں گی, ان ٹیپس کی بنیاد پر ٹی وی چینلز اور اخبارات جو ہیں وہ تبصرے کرتے رہیں گے اور مختلف سیاستدان جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا رہے گا, لیکن اگر ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے معاشرے پہ؟ وہ تو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اخبارات میں مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں, فلانی کچھ کہہ رہی ہے, کوئی دفاع میں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جارحانہ انداز اپنانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے پوری کی پوری پلٹنیں پڑی ہوئی ہیں. وہ ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, فلانی گوگی نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, زمین کیا, کہ وہ آئے روز ہوتے ہیں. یہ تو اب ہماری سیاست کا روزمرہ کا مرچ مسالہ بن چکا ہے. لیکن میری نظروں سامنے میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ کوئی زیادہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہ تو تھوڑا بس عذرائے تفنن بس کوئی چیز بن جاتی ہے. یہ تو آج کل وہ جرائم کی نوعیت جو ہے, میرا خیال اس کو کون جرم سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے. لوگ ہنس دیتے ہیں, چٹکارا لے لیتے ہیں. یوٹیوب چینل جو کھل چکے ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, اس کی زینت یہ بنے رہتے ہیں جی فلانا ہو گیا, وائرل ہو گیا ہے, فلانا ٹرینڈ کر رہا ہے, اب یہ الزام ٹرینڈ کر رہا ہے. یہ میرے خیال آج کل ہمارے لیے یہی ہم پکی کھاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں, تھوڑا محظوظ ہو جاتے ہیں. شامی صاحب, ایاز میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی حقیقت پر مبنی بات کی ہے, لیکن اگر اس قسم کے سکینڈلز جن کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہے, اگر اس کو ہم ایک چٹخارے کے طور پہ, مرچ مسالے کے طور پہ استعمال کرتے رہیں گے اور آؤٹ کم کوئی نہیں نکلے گا, تو یہ جو رجحان ہے یہ الٹیمیٹلی ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ حامد میر صاحب, یہ
ہماری سیاست میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. گزشتہ کئی برس سے کیا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں الزامات لگائے جاتے ہیں, کہانیاں گھڑی جاتی ہیں, اور اربوں روپے کی کرپشن کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, وہ 6 مہینے 7 مہینے 1 سال 1.5 سال قید رہتے ہیں, کوئی چیز سامنے نہیں آتی, پھر بری ہو کے باہر آ جاتے ہیں یا ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں بھائی ان کو کیوں پکڑا گیا تھا, وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ کام تو ہم عام زندگی میں اس طرح کرتے جا رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے رہنما جو یہ بڑے مقدس لوگ بنتے ہیں جب اقتدار میں بیٹھتے ہیں, ان کے کیا کارنامے وہ ہمارے سامنے ہیں, کس طرح ایک دوسرے کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. اب یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس آ گئی ہیں. اب مجھے ایک بتائیے کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں, یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ ابھی تو آپ دیکھیں جب یہ آتی ہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ آتی ہیں, دہائی مچ جاتی ہے. اس کے بعد قانون کی عدالت میں کون جائے گا, اور قانون کی عدالت میں کیا ہوگا؟ اس کا تو یہاں تو جو فضا ہے وہ اس سے متفن ہو جاتی ہے. جو ٹارگٹ تو جس کو کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ بھگتتا ہے اس حالات کو. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, ہمارے اجتماعی طور پر بھی, ہماری بار ایسوسیشنز کو بھی, ہماری میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی, سول سوسائٹی کو بھی, سیاسی جماعتوں کو بھی, کہ یہ جو ان کا حل کیا ہے اس صورتحال کا, کہاں تک ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو کرائے, فرانزک کرائے, اس کو بتائے لوگوں کو کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. میں تو سمجھتے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. بعض اوقات تو جو بات کر رہا ہوتا ہے وہی ریکارڈ کر لیتا ہے, بعض اوقات کوئی درمیان والا ریکارڈ کر لیتا ہے. اچھا, بعض اطلاعات کے مطابق شامی صاحب, اور بھی کوئی تیسرا آنسر بھی ہو سکتا ہے. شامی صاحب, سوال یہ ہے, بعض اطلاعات کے مطابق اس کا فورینسک ٹیسٹ ہو چکا ہے. فورینسک ہو چکا ہے تو پھر ان کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن جس نے پھر تو ایویڈنس جو ہے وہ عدالتی ایویڈنس بن گئی. تو اب ہم نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے, اس میں ہمارے منہ کالے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے منہ کالے کیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ہنستے کے ہنستے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک تماشا تو نہ بنائے نا ہم اپنے آپ کو, اس کو کوئی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن فورینسک ٹیسٹ اگر ہو چکا ہے تو پھر اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہاں پیش کیا جائے گا؟ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو شرائط عائد کی گئی ہیں کسی آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ کو ایڈمیسیبل بنانے کے لیے, تو ریکارڈ کرنے والے کو بھی آگے بتانا ہوگا کہ یہ میں نے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, فورینسک ٹیسٹ میں تو یہ جینون اگر ثابت ہو بھی جائے تو جس نے ریکارڈ کیا ہے اس کو آ کے بتانا ہوگا کہ یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے, اور یہ آرڈر بھی پیش کرنا پڑے گا کہ یہ میں نے کس کے کہنے پہ ریکارڈ کی. لہذا معاملہ جو ہے یہ بڑا گمبھیر اور بڑا پیچیدہ ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آج کا فیصلہ ہے, اس نے بھی کچھ رول آف لاء کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا کیے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. محسن بیگ صاحب, ابھی وقفے سے پہلے ایاز امیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کسی بندے کو غائب کر دینا یا کسی کو راہ چلتے تشدد کا نشانہ بنانا, یہ تو پاکستان میں اب جرائم کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہے. چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ باتیں تو سب کرتے ہیں کہ ہم لاپتہ افراد کو ریکور کریں گے, لیکن عملاً کوئی کچھ نہیں کرتا. اور ایک رپورٹ جو وہاں پیش کی گئی اس کے مطابق میں سے ابھی 600 لوگ لاپتہ ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اتنی پولیس کو بھرتی کیا گیا, ان کا کیا کام ہے, اتنے لوگوں کو اٹھایا گیا, ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے ان کو اٹھایا, اور ریاست لاپتہ افراد کو بازیاب کرے اور متاثرین کو مطمئن کرے. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر 9 ستمبر تک ان متاثرہ یہ جو افراد ہیں جو غائب ہو گئے ہیں ان کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو پھر ہم وزیر اعظم کو بھی عدالت میں بلا سکتے ہیں. تو معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ مجھے تو یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 یا 10 بندے پیش کر دیے جائیں عدالت میں, لیکن جو لاپتہ افراد ہیں اس کی جو لسٹ, ایک جو ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی ہے وہ ایک اور لسٹ ہے,
وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کی لسٹ کچھ اور ہے اور جو آج عدالت میں لسٹ پیش کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے. یہ مل ملا کے تقریباً 10-12 ہزار لوگ بنتے ہیں. اتنے لوگ جو ہیں ان کو 9 ستمبر تک کیسے عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ پاسبل نہیں ہے جی. بیسیکلی ریاست جو ہے وہ فیل ہونے کی طرف جاری ہے. لا اینڈ آرڈر، آئین قانون، اس پہ تو کوئی شخص عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کچھ کیسز تو ایسے ہیں جن میں لوگ اپنی مرضی سے کہیں گئے اور غائب ہو گئے، اور کچھ لوگ جینونلی اٹھا لیے گئے اور جن کا کوئی پتہ نہیں چلا. ابھی یہ کیس کیونکہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے چل رہے ہیں یہ ساری مختلف عدالتوں میں، اور مجھے ابھی بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اگر آپ کہیں کہ جی یہ 10-15 لوگ تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ 10-15 لوگ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی سپریم کورٹ میں پیش کر دیے گئے تھے. کچھ لوگ کراچی سے تھے. اور لیکن یہ کیس بھی ایک جرنلسٹ کے بارے میں ہے، مدثر نارو، جی اس کے بارے میں نے بڑا فالو کیا جی وہ کیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو اس کو قانونی طریقے سے آپ کورٹ میں لے کے جائیں، اریسٹ کریں. مطلب یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ غائب ہو گیا، نہ اس کے لاحقین کو پتہ چلے کہ کہاں ہے، نہ اس میں رول آف لا کہیں نظر آتا ہے. یہ تو بنانا سٹیٹ ہے کہ آپ کسی کو پاور کے زور پہ اٹھا لیں اور پھر اس کا پتہ ہی نہ چلے. اور عدالتیں اتنی ویک ہوں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے آرڈر بھی نہیں کر سکتی. اچھا ایاز امیر صاحب، آپ وے فارورڈ بتائیے کہ اب اگر 9 ستمبر کو یہ لاپتہ افراد عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کو عدالت بلا لے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں قانون مزید مضبوط ہوگا یا مزید کمزور ہو جائے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ اور ہے. تو اس بیچارے وزیر اعظم کی سرزنش کرنا، تو اس نے یہی انگلی، اور کیونکہ یہ وزیر اعظم ہے جن کو شوق ہے انگلی کھڑا کرنے کو، کہتے ہیں کہ جی میں وہ اتنے دنوں میں وہ کر دوں گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہے یہ جو جو مسنگ پرسنز ہیں، اس کا عمل کہاں سے؟ اور جن لوگوں نے اس مسئلے کو تھوڑا زیادہ اٹھایا ان کی طرف پھر ناراضگی کتنی بڑھ جاتی تھی کہ ہمارے سامنے ہے. تو بیچارے سویلین پرائم منسٹر کو یا سویلین حکومتوں سے اس مسئلے پہ پوچھ کے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس مسئلے سے. جی آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، اور میں چلتے چلتے آخر میں صرف ایک پبلک سروس میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے حالات کتنے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی کتنی سخت ہوتی جا رہی ہے. تو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے، اور وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ان کی ضرورت کی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں. یہ مرچ مسالہ ہے، اور ایاز امیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو چٹخارا بھی قرار دیا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ چٹخارے سے محروم ہیں. تو ان کو اگر آپ توجہ دیں تو اس سے آپ اللہ کو بھی خوش کریں گے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی خوش کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.